बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने अमेरिका के धमकी आमेज़ ख़त को जाली साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका ने जो नई हुकूमत से मुतालबे किए थे उनमें से एक बहुत बड़ा मुतालबा नई गुलाम हुकूमत ने पूरा कर लिया है और पाकिस्तानी कौम को एक बहुत बड़ी चोट लगाई है। और आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को पैगाम दे दिया है कि अब तुम्हारा नंबर है। इमरान खान को तो हमने हटा दिया है, अब दूसरा नंबर तुम्हारा है। और फिर आपको आखिर में ये भी बताएंगे कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत की डोरें इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में आ गई हैं। वो जब चाहें शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा सकते हैं। तो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, कुछ दिन पहले हमने आपको एक सबूत के तौर पर वीडियो बताई थी कि डॉक्टर रेबेका ग्रांट, जो अमेरिका की डिफेंस एनालिस्ट हैं और थिंक टैंक की एक बहुत बड़ी मेंबर हैं, उन्होंने खुलकर कह दिया था कि हमने इमरान खान की हुकूमत को इन वजूहात की वजह से गिराया है कि वो हमारी सुनता नहीं था, रूस के साथ मुआहदे कर रहा था, चीन के करीब जा रहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को रूस के साथ तमाम एनर्जी मुआहदे ख़त्म करना होंगे, चीन के साथ दूरी इख्तियार करना होगी, सी पैक के काम को स्लो करना होगा, वगैरह वगैरह। तो नई हुकूमत ने अमेरिका का एक बहुत बड़ा मुतालबा तो फौरी तौर पर ही मान लिया है। पीटीआई हुकूमत ने एक सी पैक अथॉरिटी बनाई थी क्योंकि चीन के जो इन्वेस्टर्स थे उनको शिकायत थी कि हमें कोई भी मसला हो हमें पाकिस्तान के दफातर में फिरना पड़ता है और यहाँ का निज़ाम आपको पता है, एक अफसर कहता है दूसरे के पास जाओ, दूसरा कहता है तीसरे के पास जाओ, और करप्ट निज़ाम में ऐसा ही होता है। तो इमरान खान ने उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए एक सी पैक अथॉरिटी बनाई थी कि इनके सारे काम वहीं पर हल हो जाया करें, और उससे सी पैक में बड़ी तेज़ी आई थी। नई हुकूमत ने वो सी पैक अथॉरिटी ख़त्म कर दी है और ये इमरान खान का अकेले का मंसूबा नहीं था, ये चीन का भी मुतालबा था। और फिर आज एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि चीन ने पिछले 4 सालों में सी पैक पर 1 रुपया भी नहीं लगाया। वो सी पैक जिसका पहला फेज़ भी मुश्किल लग रहा था कि कंप्लीट हो जाए, वो सी पैक बड़ी कामयाबी के साथ दूसरे फेज़ में भी दाखिल हो चुका है। कई IT पार्क्स बने हैं, कई इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, कई इंडस्ट्रियल जोन्स बने हैं, कई पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। गवादर में कितना काम हुआ है, पोर्ट कंप्लीट हुई है, यहाँ तक कि एटमी प्लांट लगाए गए हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी समेत कई चीज़ों को ऐड किया गया है। और ये कह रहे हैं कि चीन ने 1 रुपया भी नहीं लगाया। तो अब जो अमेरिका का मुतालबा हमेशा से रहा है कि चीन से दूर हो जाओ, सी पैक के काम को स्लो करो, एक मुतालबा तो हमें पूरा होता हुआ नज़र आ गया है। अब ये जो हर वक्त हमें बार बार डराने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका हमें नुकसान पहुंचाएगा, अमेरिका हमें नुकसान देगा, अमेरिका से ज़्यादा तो हम चीन के कर्जदार हैं, अमेरिका से ज़्यादा तो चीन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आपको ये नुकसान क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि चीन से आपको ज़ाती मफादात नहीं है। आपने अपना पैसा चीन में नहीं रखवाना। जब आप इक़्तिदार में ना हुए तो आपने जाकर चीन में नहीं रहना, अमेरिका या बरतानिया में रहना है। और फिर चीन पाकिस्तान में हुकूमतें भी नहीं बनवाता, फिर चीन आपको पाकिस्तान को लूटने के मौके भी नहीं देता। अगर पाकिस्तान की फिक्र है कि पाकिस्तान को नुकसान होगा तो फिर आपको अमेरिका पर चीन को प्रेफरेंस देना चाहिए। फिर दूसरी बात, जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया कि डॉक्टर रेबेका ग्रांट ने खुद तस्लीम किया कि हमने इमरान खान की हुकूमत गिराई है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? पहले तो शहबाज शरीफ कहता है कि अगर वो ख़त असली हुआ, अगर उसमें कोई हकीकत हुई तो मैं खुद इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा, मैं इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। फिर उसके बाद उसने NSC मीटिंग बुलाई, उसमें भी साबित हुआ कि हाँ अमेरिकी मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी, यानी कौम के साथ खेलने की कोशिश की गई। लेकिन ये नहीं कह सके कि मुदाखलत नहीं हुई। और फिर अमेरिका ने खुद कह दिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो अमेरिका में साबिक सफ़ीर थे असद मजीद खान, जिन्हें वो धमकी दी गई, जिन्हें वो मरासला दिया गया, उन पर भी दबाव डाला गया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका ने धमकी दी है, अमेरिका ने साजिश की है, अमेरिका ने मुदाखलत की है। यानी हर तरफ से साबित होता गया कि ये नई हुकूमत अमेरिका की साजिश के तहत बनी है। उसके बावजूद ये अब कमीशन बनाने जा रहे हैं। नई हुकूमत ने ऐलान किया है कि उस मरासले पर हम अब कमीशन बनाएंगे। अमेरिका कह चुका है, पाक फौज के तीनों अफवाज के सरबराहान कह चुके हैं और असद मजीद खान खुद कह चुका है, इनको कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली तो अब ये कमीशन बनाएंगे। यानी मुजरिम खुद ही कटहरे में खड़ा होगा, खुद ही वकील भी होगा और खुद ही जज भी होगा।
اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت پاکستان کے بڑا خلاف تھا کہ ہم ان کو ڈالرز دیتے ہیں اور یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلتے ہیں۔ اور پھر جب عمران خان امریکہ کے دورے پر گیا تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھجیاں اڑا دی کہ کون سے ڈالرز کی بات کرتے ہو، تم نے ہمیں 20 ارب ڈالرز امداد میں دیے اور ہمیں 200 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا تمہاری جنگ میں، ہم نے تمہاری جنگ میں 80,000 جانوں کا نذرانہ دیا، کون دیتا ہے کسی کے لیے، اور تم ہمارا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہو۔ اس نے بتایا کہ یہ القاعدہ کون ہے، اس نے بتایا کہ یہ طالبان کون ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کی ایک ایک بات سمجھ آئی اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے، اور اس نے عمران خان سے دوستی کر لی۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ شخص جھکنے والا نہیں ہے، بکنے والا نہیں ہے، دبنے والا نہیں ہے، سمجھداری اسی میں ہے کہ اس سے دوستی کر لو۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ ہماری حکومت تو یہ کام نہیں کر سکی، تو انہوں نے محمد بن سلمان کو ٹاسک دیا کہ پاکستان تو تمہیں اپنا مرشد مانتا ہے، پاکستانی سیاستدان آگے تمہارے پیروں میں گرتے ہیں، اب تم نے یہ باتیں ہماری منوانی ہیں عمران خان سے۔ اور محمد بن سلمان کی عمران خان کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہو چکی تھی تب تک۔ محمد بن سلمان امریکہ کے کہنے پر جب عمران خان کو ڈکٹیٹ کرنے لگا تو عمران خان بگڑ گیا، اور محمد بن سلمان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، وہ بھارت کے قریب گیا، پہلی بار بھارت کا آرمی چیف سعودی عرب کے دورے پر گیا۔ ہم سعودی عرب کو سیکیورٹی دیتے ہیں، اور نارملی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو سیکیورٹی دیتا ہے اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے آپ پر، لیکن ہمارا الٹا تھا، ہم سعودی عرب کو سیکیورٹی بھی دیتے تھے اور سعودی عرب کا الٹا ہم پر اپر ہینڈ تھا، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا تھا۔ پیسے تو کوئی بھی دے دیتا ہے، سیکیورٹی دینا بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ان کو پرانی عادتیں پڑی ہوئی تھیں، تو اس نے اپنا پورا زور لگایا، لیکن سامنے عمران خان تھا۔ عمران خان ایسا بگڑا کہ بالآخر سعودی عرب کو عمران خان کے سامنے جھکنا پڑ گیا۔ اور پھر جو بائیڈن کی حکومت آئی، اور جو بائیڈن کی حکومت کے آتے ہی سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی آ گئی، اور سعودی عرب اور یو اے ای نے دیکھا کہ اس کو دیکھو، عمران خان کو دیکھو، جس کا ملک، جس کی معیشت بیساکھیوں پر چل رہی ہے، جو ایک غریب ملک ہے، جو امریکہ سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے قرضے لیتا ہے، اور ان کا وزیر اعظم کس بہادری سے، کس دلیری سے امریکہ سے بات کرتا ہے، اور کیسے ساری دنیا عمران خان کو سننا پسند کرتی ہے کیونکہ وہ بات سچی ہوتی ہے، اور امریکہ کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ تو جب ایک غریب ملک کا لیڈر یہ سب کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ ثابت ہو گیا کہ بہادر ہونے کے لیے آپ کے پاس جگرا ہونا چاہیے، دولت نہیں، جگرا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سے سعودی عرب نے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ محمد بن سلمان نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بائیڈن میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ امریکہ نے بڑا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ روس اور یوکرائن کی جنگ میں تیل کی پیداوار بڑھا دو تاکہ روس ہمیں بلیک میل نہ کر سکے۔ سعودی عرب نے صاف انکار کر دیا، وہ پیوٹن کے قریب گیا، وہ چین کے قریب ہوا، اور اس سب میں سب سے اہم رول تھا عمران خان کا۔ سعودی عرب تمام عرب کنٹریز کو چین کے قریب لانے کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ تھا۔ تو پہلے تو امریکہ نے عمران خان کو ہٹایا کیونکہ اس کو ہٹانا آسان تھا۔ ایک تو اس کو ہٹانا ضروری تھا کیونکہ امریکہ کا جو زوال آیا ہے وہ عمران خان کے آنے کے بعد آیا ہے۔ اس کی افغانستان سے شکست کھا کر وہاں سے نکلنا، اس خطے میں اس کی اجارہ داری ختم ہونا، پھر چین اور پاکستان کا مل کر بھارت کو اس کے ہمسایوں سے دور کرنا، اس خطے میں اس کو اکیلا کر دینا، امریکہ کے تمام اتحادیوں کی کمر توڑ دینا، اور اس خطے میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو بالکل زیرو کر دینا، اس سب کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ تھا۔ تو سب سے پہلے اسے ہٹانا ضروری تھا، اور اسے ہٹانا آسان بھی تھا کیونکہ پاکستان میں سب بکتا ہے۔ پاکستان میں آپ کو لائن پر کھڑے ہوئے غدار ملیں گے، لائن پر کھڑے ہوئے حکومتی ارکان آپ کو بکنے کے لیے مل جائیں گے۔ تو امریکہ نے پہلے تو وہ کام کیا اور پھر پیغام دیا چین، روس اور خاص طور پر عرب کنٹریز کو کہ دیکھو جو تمہیں ایران کے قریب لے کر گیا تھا، جس نے تمہارے اور ایران کے جنگ کے خطرات ختم کیے، اس کا ہم نے کیا حال کیا، جو تمہیں چین کے قریب لے کر گیا تھا اس کا ہم نے کیا حال کیا، یہی حال ہم تمہارا بھی کر سکتے ہیں۔ دا وال اسٹریٹ جرنل نے خبر بریک کی ہے، امریکہ کا سب سے بڑا اخبار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ CIA چیف میٹ سعودی کراؤن پرنس لاسٹ منتھ ان پش ٹو مین ٹائز۔ امریکہ کے CIA کے چیف خفیہ دورے پر سعودی عرب گئے ہوئے تھے پچھلے مہینے، اور انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو پھر سے بہتر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ جو بائیڈن سعودی عرب کے خلاف سخت زبان استعمال کرتا ہے اور سعودی عرب امریکہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، چین کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اس خطے میں امریکہ کا اثر و رسوخ بالکل زیرو ہو گیا ہے۔ تو CIA کے چیف نے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کی اور بڑی ہی اچھی ٹون میں ان کے ساتھ بات چیت کی، کیونکہ امریکہ کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ایک سعودی عرب کو خوش رکھو
اور باقی جو 57 اسلامی ممالک ہیں وہ سعودی عرب کے پیچھے چلیں گے. ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ OIC امریکہ کے کہنے پر چلتا رہا. لیکن جو بائیڈن کے رویے اور عمران خان کی محنت نے امریکہ کی اس پالیسی کو خراب کر دیا تھا اور سعودی عرب امریکہ سے دور ہو گیا تھا. عمران خان کو تو انہوں نے ہٹا دیا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں ہٹانا آسان ہے. اور پھر وہ گئے سعودی عرب کہ دیکھو ہم اتنی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ ہم کسی کو ہٹوا بھی سکتے ہیں، لیکن ہم تمہارے ساتھ بڑے اچھے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعلقات پہلے جیسے کر لو. تو اب ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب ہو، بھلے UAE ہو، بھلے چین ہو، بھلے روس ہو، وہ نئی حکومت سے کیسے خوش ہوں گے؟ کیونکہ وہ نئی حکومت ان کے لیے ایک پیغام ہے، امریکہ کا پیغام، کہ دیکھو جس عمران خان کے سر پر تم لوگ مجھے آنکھیں دکھاتے تھے اس کا میں نے کیا کیا اور اپنے غلاموں کو لا کر یہاں بٹھا دیا. کیا چین، روس اور سعودی عرب یہ چاہیں گے کہ امریکہ کی غلام حکومت اتنی مضبوط ہو جائے کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے؟ اسی لیے سعودی عرب سے شہباز شریف کو ₹1 کا کوئی پیکج نہیں ملا. اور پھر شہباز شریف جس نے UAE جانا بھی نہیں تھا، وہ سعودی عرب سے سیدھا UAE پہنچ گیا کہ یہاں سے تو کچھ نہیں ملا، وہیں سے کچھ لے آؤں اور پاکستان جا کر کچھ دکھا سکوں کہ ہاں میں کچھ کر کے آیا ہوں. وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا. اور آج مفتاح اسماعیل نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ سعودی عرب نے جو $3 ارب عمران خان کو دیے تھے وہ بھی اب سعودی عرب واپس مانگنے جا رہا ہے. کیونکہ ایگریمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ ہم جب چاہیں 72 گھنٹے پہلے کہہ کر آپ سے پیسے واپس لے سکتے ہیں. اگر وہ $3 ارب سعودی عرب واپس اٹھا لیتا ہے تو پھر IMF پاکستان کو قرضہ نہیں دے گا، اور قرضہ نہیں دے گا تو یہ حکومت نہیں چلے گی. پہلے ہی یہ 1 ماہ میں $6 ارب خزانے سے کھا چکے ہیں، کیونکہ یہ تو آئے ہی پاکستان کو بھکاری بنانے ہیں. اور عمران خان اب سعودی عرب، چین، روس اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ بن گیا ہے. امریکہ انہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو ہٹا کر اپنے بندے بٹھا دیے ہیں، اور وہ جو بندے امریکہ نے بٹھا دیے ہیں ان کی ڈوریں اب سعودی عرب کے ہاتھ میں آ گئی ہیں. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ TV کو سبسکرائب کریں، سچ TV فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.